اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما کان ممکن نہیں ہے لبشر کسی آدمی کے لیے ان یہ کہ یؤتیہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے الکتاب کتاب والحکم اور حکم شریعت حکمت والنبوت اور نبوت ثم پھر یا اس کے بعد یقول وہ کہے وہ حکم دے للناس لوگوں کو کیا حکم دے کونو بن جاؤ عبادن لی میرے عبادت گزار میرے تابع دار ہو جاؤ میری عبادت کرو. کسی نبی کے لیے یہ بات ممکن نہیں. کسی نبی کا یہ پیٹرن یہ سنت نہیں رہی کہ اللہ نے کسی کو نبوت دی ہو اور پھر اس نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ لگا لیا. اس آیت میں ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے شروع میں جو بات کہی کہ نبوت کس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ بشر کو. انبیاء بھی بشر ہیں. کونو عبادن لی میرے عبادت گزار ہو جاؤ من دون اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن اور لیکن کیا حکم دیا کونو بن جاؤ ربانیین رب کے ماننے والے رب کے پیروکار بن جاؤ بما کنتم اس وجہ سے کہ جو تعلمون الکتاب تم کتاب سکھاتے ہو وبما کنتم اور اس سبب کہ جو تدرسون تم پڑھاتے ہو درس دیتے ہو. تدرسون درس دیتے ہو مراد پڑھانا. انبیاء نے جو تعلیم دی ہے اللہ کی کتاب نے جو سبق پڑھایا ہے اس کے مطابق کیا کرنا ہے ربانیین ہونا ہے اللہ کے بندے بننا ہے. تو مجھے بتائیں مدد کے لیے پکارنا عبادت نہیں ہے؟ عبادت ہے نا. دعا عبادت ہے. اب یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہم نے کس کی کرنی ہے اس آیت میں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی سے مدد مانگنی ہے بھر دو جولی میری یا محمد نعوذ باللہ تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ میرے انبیاء یہ سبق نہیں دیتے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص کو میں نے نبی بنایا ہو تو اس کے بعد اس نے یہ درس دیا ہو کہ میری عبادت کرو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جو شخص یہ کام کرے وہ نبی کے درس پہ نہیں ہے وہ نبی کی تعلیم پہ نہیں ہے وہ نبوت کے سبق پہ نہیں. ولا اور نہیں یامرکم تمہیں حکم دے گا ان یہ کہ تتخذو تم بنا لو الملائکۃ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابن رب. کیا یامرکم وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ فرشتوں یا نبیوں کی عبادت کا حکم دے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کفر ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کفر کا حکم دے گا وہ نبی؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بعد اذ انتم مسلمون تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد کہ تم کفر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے وہ نبی پھر تمہیں کفر کا حکم دے. اور اس میں اللہ نے اس کفر سے کیا مراد لیا ہے کہ نبیوں اور فرشتوں کی عبادت کرنا.
نبیوں اور فرشتوں سے مدد مانگنا، نبیوں اور فرشتوں سے التجا کرنا۔ ہم نے نبیوں اور فرشتوں تو دور کی بات، ہم نے تو نبیوں کے امتیوں کو نہیں چھوڑا، اور ان امتیوں کو بھی نہیں چھوڑا جو کبھی نبی کے راستے پہ بھی نہیں چلے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اخذ اللہ میثاقا، اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، النبیین، نبیوں سے، لما آتیتکم، یقیناً میں تمہیں عطا کروں گا، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت، شریعت، ثم جاءکم، پھر جاءکم رسول، پھر جاءکم رسول، جب رسول تمہارے پاس آ جائے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، مراد پہلی کتابیں تورات اور انجیل۔ جب وہ نبی آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور تم ایمان لے آنا، بہی، اس پر، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس بات پر تم میرا عہد لیتے ہو، میرے ساتھ پختہ معاہدہ کرتے ہو، جو پچھلی بات کہی ہے کہ ایمان بھی لاؤ گے اور نبی کی مدد بھی کرو گے، کیا اس بات پہ تم میرے ساتھ عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ کہاں کی گفتگو ہے؟ یہ عالم ارواح کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شریعت کی اصل شریعت کی پہچان کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔